اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف۔ سورۃ زخرف مکی سورت ہے۔ اس میں 89 آیات ہیں۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت 34 اور 35 میں سونے کا ذکر اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے نہال کر دے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ زخرف رکھا گیا ہے۔ سورۃ زخرف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خلاف قریش کی سازشیں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں۔ سورۃ زخرف کا مرکزی مضمون شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے۔ مضامین: سورۃ زخرف میں توحید اور شرک کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ 3 جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے منع کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بیان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ سورۃ زخرف میں اس برے عمل کی مذمت کی گئی ہے۔ علمی و عملی نکات: دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ زخرف 36۔ لوگوں کے درمیان اصل رشتہ ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے، باقی سب رشتے قیامت کے دن کھوکھلے ثابت ہوں گے۔ سورۃ زخرف 67 آیت۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ زخرف 85۔